کرو والا فلک سے چاند اتریں گے، ستارے مسکرائیں گے. فلک سے چاند اتریں گے، ستارے مسکرائیں گے. مائک پہ جب جناب علی تشریف لائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحب الله من أحب حسينا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک عظیم الشان حدیث پاک پڑھی. اس کا ترجمہ کرنے سے قبل اور میں بہتر یہی سمجھوں گا کہ ہم اور آپ مل کر آقا نامدار، مکے کے تاجدار، مدینہ کے تاجور جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیگس پناہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کرے. پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. آج ہم تمامی حضرات اہل بیت کی محبت میں جمع ہوئے ہیں اور ہم سب لوگ اہل بیت کی محبت میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور ہم اہل بیت کے ذکر سے، ان کی تعریف بیان کرنے سے کبھی قطراتے نہیں ہیں. اور علامہ حسن رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. میں اہل بیت اطہار میں سے ایک ایسی عظیم ہستی کے بارے میں بیان کرنے جا رہا ہوں جس کے نام سے حق کو زندگی ملی اور باطل کو رسوائی ملی، جس کے صبر نے قیامت تک کے انسانیت کو حوصلہ دیا، جس کی عظیم قربانی سے اسلام کو نئی زندگی ملی. وہ عظیم ہستی نواسے رسول، جگر گوشے بطول، لخت جگر حضرت علی المرتضی سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے. امام حسین صرف ایک شخصیت کا نام نہیں ہے بلکہ حق، صبر، استقامت، قربانی اور وفا کا ایسا روشن چراغ ہے کہ رہتی دنیا تک انسان اس سے راہ اور ہدایت پاتے رہیں گے. تو آئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ
ان کے فضائل اور ان کی عظیم قربانیوں کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں۔ واقعہ کربلا تاریخ کا عظیم واقعہ ہے۔ وہاں پر جو جنگ ہوئی تھی وہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، وہ اقدار کی جنگ تھی۔ مگر یہ جنگ کیوں ہوئی تھی اور کیا وجہ تھی؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جنگ کیوں ہوئی تھی۔ جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا تو جو یزید بدبخت تھا اس نے کسی کی اجازت نہیں لی اور نہ ہی کسی کی بیعت لی، اور بغیر اجازت بغیر بیعت کے وہ تخت نشین ہو گیا۔ اور جب وہ تخت نشین ہوا تو اسے یہ فکر لاحق ہوئی کہ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، خصوصی طور پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میری بیعت کریں۔ یزید ولید بن عقبہ کو لکھتا ہے، ولید بن عقبہ اس وقت گورنر مدینہ تھا۔ اس نے ولید کو لکھا کہ ان سے ہر حال میں بیعت لی جائے اور اگر بیعت نہ دے تو ان کے ساتھ سختی کی جائے۔ ولید بن عقبہ کے پاس یزید کا پیغام پہنچا۔ ولید نے سیدہ کے لال کو دارالعمارت یعنی گورنر ہاؤس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ ولید کا پیغام امام حسین کے پاس پہنچا۔ امام حسین نے اس وقت فرمایا کہ اس وقت جو پیغام آیا ہے وہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ سیدہ کے لال نے چند گھڑ سواروں کو ساتھ لیا اور کہا کہ تم دارالعمارت کے باہر میرا انتظار کرنا، اگر میں آواز بلند کروں تو فوراً اندر آ جانا، ورنہ تم یہیں ٹھہرے رہنا۔ سیدہ کا لال دارالعمارت میں گیا۔ ولید بن عقبہ نے مروان کو بھی بلایا تھا۔ مروان بن حکم، یہ ولید بن عقبہ سے پہلے مدینہ منورہ کا گورنر رہ چکا تھا۔ اس نے ولید بن عقبہ کو یہ مشورہ دیا کہ جب امام حسین آئے تو ان کے ساتھ سختی کی جائے۔ خیر امام حسین وہاں پر تشریف لائے۔ ولید بن عقبہ نے امام حسین کو خط دیا اور کہا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے اور جو یزید ہے وہ تخت نشین ہو گیا ہے، لہذا وہ آپ سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ وہ آپ سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ امام حسین نے مروان اور ولید بن عقبہ کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا۔ نعرہ رسالت، آمد اولاد رسول، آمد اولاد رسول، سبحان اللہ۔ مروان کی طرف امام حسین نے نظریں اٹھا کر دیکھا اور کہا، ایک تاریخ جملہ امام حسین نے ارشاد فرمایا جو آج تمام مسلمانوں کو یاد ہونا چاہیے۔ امام حسین نے فرمایا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کرے گا۔ یہ قیامت تک آنے والوں کے لیے میسیج ہے کہ حسین جیسا یزید جیسوں کی بیعت نہیں کر سکتا اور نہ ہی ایسوں کی بات مان سکتا ہے، نہ ہی ایسوں کی بات مان سکتا ہے۔ اور الحمدللہ ہم نے ہمارے اجداد سے، ہماری ماں سے صرف حسین ہی کو سنا ہے، یزید کو نہیں سنا۔ اسی لیے آج کسی بھی تخت پر یزید جیسا بیٹھا ہو تو ہمیں اس بات کا خوف نہیں ہے کہ وہ ہماری گردنیں اڑا دے گا، ہمیں اس بات کا خوف نہیں کہ وہ ہمیں پھانسی پر چڑھا دے گا۔ ہم سنی ہیں اور ہمیں پختہ یقین ہے کہ اگر ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائیں گے تو ہماری روحیں کربلا کے میدان کو جائیں گی اور کل قیامت کے دن امام حسین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلے سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ
کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. عزیزان گرامی، میں آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کرتا ہوں کہ طاقتور کسے کہتے ہیں، اصل طاقتور کون ہوتا ہے. فائٹنگ کرنے والا طاقتور ہوتا ہے کہ لڑنے والا طاقتور ہوتا ہے کہ مکے مارنے والا طاقتور ہوتا ہے. اصل طاقتور کون ہے؟ تو آئے میں آپ کو بتاؤں کہ طاقتور کون ہے. نہ ہی وہ اپنے ہاتھ پہ استعمال کرے اور کھلبلی سامنے والے میں مچی رہے، اسے اصل طاقت کہتے ہیں. سیدہ کے لال نے بیعت کا انکار مدینہ منورہ میں کیا اور کھلبلی شام کے محلوں میں مچ گئی، اسے اصل طاقت کہتے ہیں. یہ اصل طاقتور ہے. امام حسین نے فرمایا کہ مجھ جیسا شخص چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا. امام حسین واپس پلٹے. مروان بدبخت نے ولید سے کہا کہ یہ موقع ہے انہیں جانے نہ دیا جائے، اگر یہ باہر چلے گئے تو دوبارہ ان پر قابو نہ پا سکو گے اور انہیں یہیں قتل کر دیا جائے. امام حسین نے یہ بات سن لی. کہتے امام حسین انہی قدموں کے بل واپس پلٹے. مروان سے مخاطب ہو کر فرمایا مروان کیا بول رہا ہے؟ مروان خاموش ہو گیا. امام حسین نے فرمایا مروان کیا بول رہا ہے؟ کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ کیا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ اگر نہیں جانتا تو جان لے، انا حسین ابن علی ابن ابی طالب، میں حسین ہوں اور علی کا بیٹا ہوں. ہمارے گھر میں قرآن اترتا رہا، ہمارے گھر میں وحی کا نزول ہوتا رہا، اور یزید بدبخت ہے، یزید فاسق و فاجر ہے، مسلمانوں کا قاتل ہے. میں ڈنکے کی چوٹ پر یزید کی بیعت سے انکار کرتا ہوں. کربلا میں جو جنگ ہوئی تھی وہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، وہ اقدار کی جنگ تھی. وہاں پر دو شخصیتوں کی لڑائی نہیں تھی، وہاں پر دو نظریات کا ٹکراؤ تھا. یزید ظلم کا استعارہ تھا، حسین ابن علی امن کی علامت. یزید جبر کا پتلا تھا، حسین صبر کا پیکر. یزید اپنی بددینت فطرت اور اپنی طبع ناہمواری کے باعث دنیا میں ذلت و رسوائی، ظلم و جبر، جور و زیادتی کی علامت بن کر ابھرا، اور حسین ابن علی حق و صداقت کا نشان بن کر ابھرے. کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں دو کردار سامنے آتے ہیں، ایک یزیدی اور دوسرا حسین. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ موسیٰ و فرعون شبیر و یزید، عید قوت از حیات آیت پذیر، زندہ حق از قوت شبیر از، باطل آخر داغ حسرت میر از، تا قیامت قطع استبدار کر، موج خون او چمن ایجاد کر. یزید بہدل کی بیٹی میسون کا بیٹا، حسین ابن علی محمد عربی کا نواسا. یزید اطراف دمشق میں اختل جیسے اوباشوں کے جھرمٹ میں پل کر جوان ہوا، اور حسین ابن علی کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا. یزید نشے میں دھت رہ کر نماز چھوڑ دیتا تھا، اور حسین ابن علی کی کربلا کے میدان میں تہجد کا قضا نہ ہوئی. یزید نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج کی اور 7 شراب کے مٹکے بھی لے کر آیا، اور اپنے ساتھ دیگر اختر جیسے مغنی اور مغیّر کو ساتھ رکھا تاکہ سفر آسانی سے کٹے. اور حسین ابن علی نے زندگی میں 25 مرتبہ حج بیت اللہ فرمائی، سواری ہونے کے باوجود پیدل کی. حج بیت اللہ کے بعد یزید بدبخت اس پاکیزہ شہر میں آیا جہاں پر حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرمائے. وہ پاکیزہ شہر
اس پاکیزہ شہر میں اس غلیظ نے، اس پلیت نے ایک شراب کی محفل برپا کی. جب حضرت امام حسین وہاں پر پہنچے تو آپ نے شراب کی پھیلی ہوئی بدبو کو محسوس کیا. آپ نے فرمایا کہ بو کیسی ہے؟ نشے میں دھت یزید بولا کہ یہ شام میں بنتی ہے. اور یزید نے جام منگوایا، ایک جام خود پیتے ہوئے دوسرا جام امام علی مقام کی طرف بڑھایا. امام حسین نے یزید کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا میں اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہوں. جب امام علی مقام نے یزید کی شراب نوشی کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو بتاؤ امام پاک کا پاک ہاتھ یزید کے ناپاک ہاتھ پر کیسے آیا؟ یزید ناپاک تھا اور امام حسین جس ماحول میں پلے تھے، جس ماحول میں امام حسین نے پرورش پائی تھی، وہ پاکیزہ اور تقدس ماحول. یزید کبھی اطراف دمشق میں، کبھی کوفہ میں، کبھی الحضر کے محل میں، کبھی کہاں داد عشق دیتا رہا اور لہو و لعب میں مشغول رہا. یزید محرمات یعنی حرام چیزوں کو حلال قرار دیتا تھا، شراب نوشی کو بھی حلال قرار دیتا تھا. شراب نوشی یزید کی رگوں میں رچی ہوئی تھی. اور حسین ابن علی کی دوستیاں جن لوگوں سے تھی وہ عبد الرحمن بن ابو بکر تھے، وہ عبداللہ بن زبیر تھے، وہ عبداللہ بن عمر تھے، وہ عبداللہ ابن عباس تھے. یزید تو جوا کھیلتا رہا، یزید تو قمار بازی کرتا رہا، اور حسین ابن علی مسجد نبوی میں حضور کے پہلو میں بیٹھتے رہے. زمانے نے وہ منظر بھی دیکھا کہ حسنین کریمین حجرہ فاطمہ سے نکل رہے تھے. سرخ رنگ کے دھاردار کپڑے پہنے ہوئے حسنین کریمین حجرہ فاطمہ سے نکلے. یہ کون فاطمہ؟ یہ وہی فاطمہ ہے کہ جس کے ایک بیٹے نے مسلمانوں کے دو گروہ کو جوڑ کر اسلام کو بچایا، اور جب دوبارہ اسلام کو بچانے کی باری آئی تو دوسرے شہزادے نے پورا گھرانہ قربان کر دیا اور اسلام کو بچایا. کون فاطمہ؟ وہ عبداللہ کی بیٹی، آمنہ کے پور کی بیٹی، وہ کملی اوڑھنے والے محمد نور کی بیٹی. ملا تھا اور بھی حصہ اسے عز و شرافت کا کہ اس کی گود میں دریا ابلتا تھا شہادت کا. حسنین کریمین حجرہ فاطمہ سے نکلتے تھے. کم عمری کی وجہ سے کبھی گرتے ہیں تو کبھی سنبھلتے تھے. حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. جب ان شہزادوں کو لڑکھڑاتے ہوئے آتے دیکھا تو حضور نے خطبہ کو چھوڑ دیا، منبر اقدس سے نیچے اترے اور دونوں شہزادوں کو اٹھا لیا. پھر سے منبر اقدس پر رونق افروز ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت سچ فرماتا ہے کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے امتحان ہے. جب یہ دونوں شہزادے لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے تھے تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے خطبہ کو روک دیا اور منبر پر سے اتر کر دونوں شہزادوں کو اٹھا لیا. اس حدیث پاک میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسنین کریمین کی قدر و منزلت اور ان سے محبت کو واضح کر دیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کرم نوازی کی اتنی انتہا فرما دی کہ حسنین کریمین کی خاطر خطبہ کو روک دیا. ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیاوی کام کے لیے خطبہ کو نہیں چھوڑا جا سکتا، خطبہ کو نہیں روکا جا سکتا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ کو روک کر منبر اقدس سے نیچے اتر کر حسنین کریمین کو گود میں اٹھا کر یہ بتا دیا کہ حسنین کریمین سراپا دین ہے. وہاں وہ بدبخت یزید اور یہاں پر سراپا دین حسین ہے. بتاؤ امام حسین کس طرح یزید کی بیعت کرتے. معین الدین اجمیری فرماتے شاہ اس حسین، بادشاہ اس حسین، دین اس حسین، دی بنا اس حسین، سرداد نداد دست در دست یزید،
حقہ کے بنائے لا الہ اصل حسین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسین ابن علی کے ہاتھ کو پکڑا اور ان کے پیروں کو اپنے پائے اقدس پر رکھ دیا اور فرمایا آگے بڑھو. امام حسین کے پیر حضور کی پنڈلیوں تک پہنچے. حضور نے فرمایا آگے بڑھو. حضرت امام حسین کے پیر حضور کی رانوں تک پہنچے. حضور نے پھر فرمایا آگے بڑھو، حتیٰ کہ حضرت امام حسین کے مبارک پیر حضور کے بدن اقدس تک پہنچے. حضور نے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا، اپنے قریب کیا اور اپنی زبان مقدس کو، اپنی لسان اقدس کو امام حسین کے منہ میں رکھ دیا. کہتے امام حسین اس طرح زبان مبارک کو چوس رہے تھے جس طرح کے کھجور کو چوسا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسین ابن علی کو اپنی زبان مبارک کا لعاب دہن دے کر، اپنی شیرین رحمت دے کر ہمیشہ کے لیے حسین ابن علی کی پیاس کو بجھا دی، تاکہ کل کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کو پیاس تنگ نہ کرے. حسین ابن علی کو پیاس تنگ نہ کرے. ان نازوں سے پالے حسین کو تکلیفیں بھی اتنی اٹھانی تھی. جتنا بڑا شخص ہوتا ہے اتنی بڑی آزمائش بھی ہوتی ہے. حسین ابن علی آغوش مصطفیٰ میں کھیلنے والا حسین، حضور کی زبان اقدس کو چوسنے والا حسین، حجرہ فاطمہ کا جانشین، مصلی رسول کا وارث، حضور کے کندھوں پر سوار ہونے والا حسین، سجدے میں حضور ہو تو حضور کی پشت پر بیٹھ کر کھیلنے والا حسین، اس پاک گھرانے کا وارث اس بدبخت کے ہاتھ پر بیعت کرتا. امام حسین نے بیعت سے انکار کر دیا اور ہمیں بتا دیا کہ باطل کے سامنے جھک جانا یہ زندگی نہیں ہے، بلکہ حق پر ثابت قدم رہنا ہی اصل کامیابی ہے. یزید نے 2 پل کی بادشاہت کے لیے مصطفیٰ کے گھرانے کو لوٹا. امام حسین نے اپنی قربانی دے دی. امام حسین خود شہید ہو گئے مگر اسلام کو جھکنے نہ دیا. اسی لیے شاعر کہتا ہے مرد حق باطل کے سامنے مات کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں. یزید رسوا ہوا، یزید لعنتی ہوا. یزید لعنتی ہے اور تا قیامت لعنتی رہے گا. یزید رسوا ہوا اور قیامت تک رسوا رہے گا اور قیامت کے دن بھی رسوا ہوا ہوگا. اور امام حسین ایسے زندہ ہے. امام حسین کا نام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے. اور امام حسین ایسے زندہ ہے کہ موت کو بھی حیات مل گئی. عشق امام حسین کا یہی پیغام ہے کہ زمین کے قیدی بن کر زندگی نہ گزارو، حق بات کرو، حق کا ساتھ دو، حق پر اٹل رہو. دین سیکھو. دین طلب کرتا ہے کہ تم نے دین کو کیا دیا. دین میں فاسق و فاجر، ظالم و جابر کی قطعی کوئی گنجائش نہیں ہے. سیدہ کے لال نے سارا گھرانہ قربان کر دیا. خانقاہوں میں بیٹھنے والے، درسگاہوں میں بیٹھنے والے، قوم و ملت کے رہبر اور پیر و مرشدوں کو یہی امام حسین کا پیغام ہے کہ اگر حق بات نہیں کہنی تو تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم دین کے رہبر کہلاؤ. جو باطل کے سامنے ڈٹ جائے، فاسق و فاجر کے سامنے کھڑا ہو جائے، وہی اصل حسین ہے. اور شاعر کہتا ہے کہ دارین کے سلطان حسین ابن علی ہے. ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے. مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، پر کلمہ کی پہچان بھی حسین ابن علی ہے. کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی،
آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کر سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن تو فاسقوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔